الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب دنیا اضر بآخرتہ، من احب آخرتہ اضر بدنیاہ، فآثر ما یبقى علی ما یفنا، او کما قال علیہ السلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس اللہ قبول فرمائے، صرف اس بنا پر ہے کہ گاؤں گاؤں جا کر کے، گلی گلی جا کر کے، ڈگر ڈگر جا کر کے اللہ کے دین کو، جناب محمد الرسول اللہ کے پیغام کو اور اپنی ہم ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ سالوں سے، بلکہ کئی سالوں سے جہد مسلسل تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجلس کا پروگرام جاری اور ساری ہے۔ اللہ کرے قیامت تک یہ پروگرام جو اس علاقے میں جاری اور ساری رہے۔ حضرت مولانا حسان ندوی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے تعداد نہیں دیکھتے، ہم عدد نہیں دیکھتے، اور آپ نے شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کے واقعے کو بیان کیا۔ بات تو صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے عدد نہیں گنے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ اعمال جو ہے وزن کیے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ کتنی رکعات گنے نہیں جائیں گے، ان کے وزن میزان عمل قائم ہوگا، یعنی اخلاص کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جان عمل ہے کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ کتنے ہیں، نہیں، الحمدللہ 3 بالغ آدمی ہو، 2 آدمی ہو، تب بھی ہم لوگ جماعت کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تو ماشاءاللہ مکمل ایک جماعت ہے، اور ہمارے پشت پر ہمارے مابین جو ہے مسجد کے ہر 4 جانب الحمدللہ بنت حوا کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے گھروں میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی جو مشغولیات ہیں آپ کی، ان میں کچھ آگے پیچھے کر لیں، اور کچھ اپنی ترتیب بنا کر کے جو دین کی بات آپ کے کانوں تک، قوت سماعت تک ٹکرا رہی ہے، آپ ہمہ گوش ہو کر کے پوری توجہ کے ساتھ آپ باتوں کو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ بات اصل یہ ہے، اصلاح کا جو کام ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اپنے نفس سے اس کا آغاز کرنی چاہیے۔ اصلاح کے کام کو اپنے نفس سے شروع کریں، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دوسرے سے اصلاح کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اصلاح معاشرہ تو چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کے پشت سے چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو، دوسرے کی ذات سے شروع ہو۔ نہیں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری پہلے ہے، اور اپنی ذمہ داری۔ ایک پوسٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کچھ پہلے کیا تھا کہ صالح تو بنے نہیں اور مصلح بن گئے، لیکن حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا یہ ہے کہ کوشش میں لگے رہیے اور خیر کی باتوں کو پھیلاتے بھی رہیے۔ آپ کے قدم
نکل جائیں خیر کے داعیانہ کردار کے ساتھ اور آپ خیر کے داعی بن جائیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عمل پہ پختگی دیں گے، اور اپنی نیت یہ رہے کہ خود یہ کام ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اور بعد میں دوسروں کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے ملک کو، اپنے سماج کو، پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، ہم نے کو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، ایک بزرگ تھے علامہ ابن سما رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن وہ اپنے محاسبے میں لگ گئے، کہنے لگے کہ میری عمر کتنی ہوئی، خود اپنے نفس سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے میری عمر تو 60 ہو گئی۔ تو اب انہوں نے شمار کیا کہ 60 سال میں دن کتنے ہوئے، تو انہوں نے شمار کیا کہ 21,500 ایام ہوئے، 21,500 دن ہوئے ہمارے 60 سالہ زندگی کے۔ پھر انہوں نے اپنی ترتیب بیان کی کہ 21,500 دن میں اگر میں ایک برائی کیا ہوگا تو 21,500 برائی ہمارے کندھے پر لوڈ ہو گئے۔ اگر ایک کیا تو، اگر ڈبل کیا، 3 کیا، 4 کیا، یہاں تو معلوم یہ ہے اور دیکھا جاتا ہے، نگاہیں دیکھی جاتی، نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ طلوع شمس سے لے کر صبح صادق سے لے کر کے آنکھ بند ہونے تک عشاء کے بعد نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوگا، کتنے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ ہمارے ان اعضاء سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، ناک سے، اور پھر کیا کہتے ہیں زبان سے، آنکھ سے، پاؤں سے، کتنے گناہ جو ہے ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اس بزرگ نے، علامہ ابن سما نے یہ کہا کہ اتنے گناہ ہو گئے، اللہ اکبر، اور ان کو ایک فکر ہو گئی، دل پہ لے لیا، اور دل پہ لیا تو کیا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دل پہ لیا نہیں کہ دنیا سے چل بسے، دنیا سے چل دیے، اب چلے تو گئے، لیکن جیسے ان کی روح پرواز ہوئی ہے، لوگوں نے غیب سے آواز سنی کہ اس علامہ نے جو ہے اپنی جنت میں بہت تیز کی اڑان بھری ہے، اپنی جنت میں بہت تیز کی چھلانگ لگائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم صرف خیر کا ارادہ کر لیں اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، نہ جانے ہم کب چلے جائیں گے، کل کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اور یہ دنیا انتہائی درجے میں بے وفا ہے۔ ہم مرے نہیں کہ ہمارے لباس کو نکال دیا جائے گا، ہمارے پیسوں کو نکال دیا جائے گا، ہمارے اسباب زینت کی جو گھڑی ہے، زائد اشیاء، ساری چیزیں ہماری نکال دی جائے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ بھائی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنازے کو غسل کب دیا، یہ نہیں کہتے لوگ کہ مولانا شاہد کو کب غسل دیں گے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولانا شاہد کو کب لے چلیں قبرستان، لوگ کہتے ہیں لاش کو کب لے چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اتنی بے وفا دنیا ہے۔ ابھی ایک واقعہ ہے جس سے میں اپنے آپ میں بالکل مضطرب ہو گیا اور اپنے اندر ایک اضطرابی تشویش کی صورت پائی۔ وہ یہ ہوا کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب تھے، ان کی بچی جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ رشتے والے آتے تھے 50 بلکہ ان کے بقول کے 100 رشتے آئے، کسی نے ہماری بچی کو پسند نہیں کیا، پسند کر کے جاتے بھی تھے تو پھر جا کے 2-4 روز پر انکار کر دیتے تھے۔ اور علاقے کے ہمارے مفتی صاحب بڑے مالدار، اور ان کا جو ہے وہاں چنئی میں بڑا کاروبار ہے، تقریباً جو ہے آدھے بیگھے میں ان کا مکان ہے ہمارے گاؤں کے قریب۔ کبھی انشاءاللہ آپ حضرات کا جانا ہوگا تو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو بڑے مالدار ہیں، تو ان کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک نوجوان تیار ہوا، شادی کیا کہ چلو، اس نے اس کے درد کو سمجھا، اور اس جوان سے میں بھی ملا ہوں، شادی کر لی اس بچی سے، اور وہ شادی کر کے بمبئی گیا ہے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، شادی کر کے بمبئی گیا، بمبئی سینٹر پر وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہے لوکل ٹرین کے لیے، اور وہیں گرا ہے، گرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد جو اس کو چند لوگوں نے اٹھا کر نائر ہاسپٹل ہے وہیں پہنچا دیا،
پتہ یہ چلا کہ اس کی دونوں کڈنی جو ہے فیل ہے، دونوں کڈنی جو ہے ختم ہے بالکل۔ اب وہاں سے خبر آئی کہ جناب اعلیٰ اب اس کے لیے جو ہے تقریباً 25 لاکھ کا نظم کیجئے ورنہ یہ چلا جائے گا۔ تو اب جو سسر صاحب کا اخلاقی فریضہ کیا تھا؟ اللہ نے بے انتہا پیسہ دیا ہے مفتی صاحب باخدا، وہ 10 20 25 لاکھ تو ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ میں سالانہ چندہ دیتا ہوں، 25 نہیں دیتے 50 دیتے ہیں، ایک لوتا لڑکا ان کا بہت بانٹتے ہیں۔ ہم لوگوں کے مدرسے کو 25 ہزار روپے سال میں بھیجتے ہیں، پھر 20 سال میں کبھی ضرورت پڑی تو فون کیا جاتا ہے تو دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ حاجی صاحب وہ بچی والے اور وہ بچی پہنچ گئی وہاں بمبئی اور کہا کہ میرا خلا کر دو، میرا کیا کر دو؟ قسم خدا پاک کی اللہ کا یہ گھر ہے۔ وہ بچی جس کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی، ایک اچھے شریف نوجوان نے، خوبصورت بھی شریف خاندان کا بھی، شادی کر لی اور چند دن ہوئے کہ اس کی کڈنی فیل ہو گیا، اس کو کثیر رقم کی ضرورت ہے، تو اب لڑکی والے لڑکی چلی گئی کہ اب تمہاری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کڈنی لگنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا 2 4 5 سال کے بعد، تو اب میں کیا کروں گی رہ کر کے، مجھے جو ہے خلا کروا دو۔ اب بتائیے دنیا کتنی بڑی بے وفا ہے۔ اسی درمیان میں ہمیں بھی کچھ تشویش ہوئی تو میں بھی بھاگ کے آیا کہ جلدی جا دیکھوں چیک کراؤں کیا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ تو اپنے ساتھ بے وفائی کا نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے موت کو بھی بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ دنیا بہت بے وفا ہے، دنیا جو ہے بہت بڑی بے وفا ہے، اس لیے بزرگوں دوستوں ہمیں اپنے موت کی تیاری کرتے رہنی چاہیے۔ ہم ایک عمل کریں گے خود تو اس کا ثواب کم ہے، لیکن داعیانہ کردار کے ساتھ، ایک دعوت کے ساتھ، ایک جو ہے معاشرے میں جا کر کے لوگوں کو سمجھائیں گے بتائیں گے اور اس کے اندر پہلی نیت یہ ہو کہ اللہ ہماری خود اصلاح کر دے، تو انشاءاللہ اس کے اعمال، اللہ اس اعمال کے جو اجر ہے ثواب ہیں اللہ اور بڑھا دیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے جو ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ایمان میں داخل، اسلام میں داخل ہو یا پورے طور پر آگے تیتر آدھے بٹے نہ رہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے علامہ جلال الدین رومی کے اس واقعے کو سمجھیے کہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کو شوق پیدا ہوا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو کم علم تھے تو اپنے بدنوں میں جو گدنا گدوائے ہوتے تھے، تصویر بنوائے ہوتے تھے۔ ابھی ہمارے بہار میں جو چھوٹی برادری کے لوگ ہیں جو بالکل علم سے کوڑے ہیں، علماء سے کٹے ہوئے ہیں، ناخواندہ ہیں، مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، ان کے اندر بھی دیکھتا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ کیا ہے، تو ٹھیک ہے مولانا توبہ، بہت سمجھانے کے بعد تو بہرحال تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اپنے پیٹھ پر ایک شیر کی تصویر بنائیں، تو ایک گودنے والے کو جو تصویر بناتے ہیں ان کے پاس گئے اور کہا کہ تصویر بناؤ، کہا ٹھیک ہے۔ جب اس بنانے والے نے، اس مصور نے جو ہے اپنے اوزار کو رکھا، اپنے ہتھیار کو، اپنے سامان کو اس کے پیٹھ پر رکھا اور کام شروع کیا گودنا، تو کہا کیا بنا رہے ہو جی؟ کہا کہ شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہا رہنے دو، بڑی تکلیف ہو رہی، دم رہنے دو، آگے کچھ کام کرو۔ کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جو ہے دوبارہ ہتھیار رکھا اور ہتھیار رکھنے کے بعد پھر شروع کیا اپنے گودنے کے عمل کو، تو کہا کیا کر رہے ہو جی؟ بڑی تکلیف ہو رہی، کیا بنا رہے ہو؟ کہا آنکھ بنا رہا ہوں۔ کہا رہنے دو، بغیر آنکھ کے شیر بناؤ۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے تیسری مرتبہ پھر اس جو ہے مصور نے، وہ تصویر بنانے والے نے پھر سے وہ ہتھیار اٹھا لیا اور ہتھیار اٹھا کر کے جو ہے پھر سے جو کچھ عمل شروع کیا گوندنے کا۔ اب جب چمڑے کو گودیں گے تو تکلیف ہوگی نا، پھر یہ چیخا اور کہا، چلایا اور کیا کر رہے ہو؟ کہا رہے ناک بنا رہا ہوں شیر کی۔ کہا رہے بے ناک کے شیر بناؤ۔ پھر ایسے ہی پھر شروع کیا، تو کیا بنا رہا ہو؟ کہا پاؤں بنا رہا ہوں۔ کہا بغیر ایک 3 پاؤں والا شیر۔ کہا کہ ایک لات مارا اس مصور نے اور تصویر بنانے والوں نے، اور کہا کہ ایسا بھی کوئی شیر ہوتا ہے جس کے پاس دم نہ ہو، جس کے پاس پاؤں نہ ہو، جس کے پاس آنکھ نہ ہو؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ سنو ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، مسلمان نہیں، ہم جھوٹ بولے، مسلمان نہیں، ہم اپنے پڑوسی کو ستائیں، مسلمان نہیں، ہم چغلی کھائیں، مسلمان نہیں، ہم ماں بیٹی میں لڑا دیں،
مسلمان نہیں ہیں. ہم عورت ہو کر کے ایک دوسرے میں غیبت کریں, ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم جو ہے فجر نہ پڑھیں, عشاء نہ پڑھیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم تجارت کریں, جھوٹ بولے, دھڑلے سے اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, جو ہے دجل اور فریب کا معاملہ کریں, ہم مسلمان نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اسی شعر کی طریقے سے ہے اور اسی مصور کے لات مارنے کی طریقے سے ہے کہ ہم کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں. مسلمان کا ایک وجود ہے اور مسلمان کا ایک نقشہ ہے اور مسلمان کی ایک جو ہے پہچان ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ عبادات میں بھی مکمل ہو, اعتقادات میں بھی مکمل ہو, معاملات میں بھی مکمل ہو, اور ان کا جو ہے جو تجارت کے اندر بھی پورا معاملہ اسلام کے اندر ہو. آج کیا ہے کہ ہم چہرے کے اعتبار سے, اپنے صورت اور شکل کے اعتبار سے, ایک صاحب تھے, حاجی صاحب تھے, بڑے اچھے چہرے اڑے, بہت اچھے. ہم نے کہا کہ جناب آپ کے جو ہے پوتے کیسے ہیں؟ اب لگے وہ گالی دینے کے لیے. میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ یہ کون صاحب ہے. میں تو ان کو ایک اچھا سچا پکا مسلمان سمجھ رہا تھا, اور ناراضگی بتائی بہت کم, بہت معمولی درجے کی ناراضگی, اور لگے گالی دینے. تو یہ زبان جس سے ہم کیا پڑھتے ہیں, قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں, جس سے درود پاک پڑھتے ہیں, اور اس زبان سے ہم جو ہے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, تو کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ہمارے اندر اسلام پورے طور پر ہو, ہم کامل مسلمان ہوں, ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں. آدمی لوگ کیا کہتے ہیں, دنیا میں لوگ پریشان رہتے ہیں. ایک آدمی پریشان تھا اور بیماری میں تھا, مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ مر گیا, بہت پریشان تھا. جیسے لگتا ہے کہ ان کے باپ نے قبر میں جنت بنا کے رکھی, بڑا اچھا ہوا کہ مر گیا. کیا مطلب؟ قبر ان کی جنت تیار ہے. اتنا آسان ہے معاملہ, اتنا آسان ہے معاملہ. حضرت عثمان غنی کے پاس جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو روتے روتے عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں ہے. اللہ کے پیارے رسول کی پیاری زبان نے فرما دیا کہ عثمان فی الجنہ, عثمان جنتی ہے. دنیا میں اپنے جنت کی خوشخبری دے دی. پھر بھی وہ عثمان ذی النورین, دو نور والے عثمان, نہ جانے کتنے فضائل ہے. سارے فضائل کو سمیٹ کے کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان جنتی ہیں. اور ایسے عثمان جن کے پاس قبر کا تذکرہ ہوتا تو روتے روتے داڑھی کے بال سے آنسو ٹپک پڑتے, آنسو نیچے گر جاتے. پوچھا گیا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ یہ ہے کہ قبر بہت سخت ترین جگہ کا نام ہے, بہت سخت ترین. مفتی صاحب کے گاؤں کی خاتون تھی, منیرہ آپا نام تھا. عورتیں سب زیادہ سننے اس لیے بات بیان کرنے کی ہے. منیرہ آپا, ان کے انتقال پر ہمارے گھر میں شادی تھی, ہمارے بھائی کی شادی تھی, اور ولیمہ کا پروگرام چلا. اسی درمیان میں جو خون چلا گیا مغرب کے وقت, یہ معاملہ ہو گیا. تو ہماری اہلیہ کہنے لگے عورتوں کے اوپر تو عیادت نہیں ہے, عورتوں کے اوپر جو تعزیت نہیں ہے, لیکن میرا دل بالکل مضطرب ہے, میں پریشان ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے کہہ دی تھی کہ میں کبھی مروں گی تو مجھے غسل دے دیں گے. تو میں نے بھی کہا تھا کبھی الٹا معاملہ ہوتا مجھے غسل دے دیں گے, مجھے سنت کے مطابق جو ہے کفن تیار کر دیں گے, زیادہ عورتوں کو نہ آنے دیں گے. تو یہ میرا معاہدہ تھا, اگر آپ لے چلتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ بیچاری ڈر ڈر کے بولے شادی کا ماحول. تو میں نے کہا چلو چلو. بہرحال بڑی پریشانی ہوئی. آئے مظفر پور اسٹیشن تو سامنے سے گاڑی لکھنؤ برونی جو کھل گئی. تو ایک گاڑی تھی جس سے مظفر پور آئے تھے, اس کو ہم نے کہا کہ بھائی چلو تم. اب 25 کلومیٹر چلا تو اس نے کہا کہ مولانا جو اسٹیپنی والا چکا ہے وہ بھی بالکل پنکچر ہے, اور ہمارے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, اور گاڑی بھی آباد کر کے چلتے رہو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر کے چلتے رہو. الحمدللہ یہاں آئے, اور جب چھتئی سے بھگوتی پور جا رہے تو ان کا چکا بھراس کر گیا نا, شریک ہو کر کے. بہرحال اللہ کا بھی ایک معاملہ ہے. تو ان کے جنازے میں ہم لوگ حاضر ہوئے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے, مفتی صاحب کا قول ابھی بھی مجھے یاد ہے, مفتی محبوب صاحب دامت برکاتہم کا, کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر عورتوں کو اجازت دے دیتی, جنازہ کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی, تو پورے چھتئی کے جنازہ گاہ میں عورتیں نہیں آتی. اتنی خاتون آئی تھی. اس خاتون منیرہ آپا کو کسی نے خواب میں دیکھا, کسی اللہ کے بندی نے 3 روز کے بعد. تو وہ کہنے لگی کہ بہت بہت کٹھن معاملہ ہے قبر کا, اللہ نے کسی طریقے سے پار لگا دیا. مسجد میں بول رہا ہوں, اس خواب بتانے والے ہماری اہلیہ کو بتائی, نیک خاتون تھی. تو قبر کا معاملہ انتہائی درجے میں سخت ہے, انتہائی درجے میں سخت ہے.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو سوچنے کی توفیق دے، سوچیں گے انشاءاللہ تو موت. ہمارے ایک بہار کے ایک بزرگ تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے کوئی جاتا کہتا کہ حضرت فلاں آدمی جو ہے فلاں برائی کر رہا ہے، مان نہیں رہا، سمجھیے 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 کہ ان کو موت کی یاد دلائی، سمجھیے سمجھیے کہ ان کو موت یاد دلائی، سمجھیے سمجھیے کہ ان کو جنازہ کی نماز پڑھائیے، سمجھیے سمجھیے کہ ان کو موت یاد دلائیے. یعنی عجیب ایک والہانہ انداز سے معاشرف العلوم کے جو ہے ناظموں میں رہ چکے ہیں. حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں بہار کا ایک بڑا ادارہ ہے. تو بہرحال تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، تو ہم یہ کہتے ہیں مرنے والے کو کہ بڑا اچھا ہوا کہ مرے. عورت سب تو اور اچھے سے کہتی بڑا اچھا ہوا کہ مرے، بڑی پریشانی میں تھی بیچاری. لیکن نہیں میری ماں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، قبر میں حالات ختم نہیں ہوتے ہیں. مرنے کے بعد اب اصل حالات اب چالو ہوتے ہیں، اب چالو ہوتے ہیں. دنیا میں ہم پریشان ہیں تو ہمیں کوئی بھی کھانا پینا دے دے گا، لیکن قبر میں ہمیں کوئی نہیں دے گا. دنیا میں اگر ہم پریشان ہیں، مچھر آتا ہے، سانپ آتا ہے، تو ہم لاٹھی لے کے، چاہے کتنے بوڑھے اکبر چچا ہے، پاؤں چل نہیں پائے تب بھی لاٹھی لے کے سانپ کو دوڑا لیں گے. لیکن قبر میں اگر سانپ آ جائے، الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، تو میرے بھائیوں میری طاقت ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی طاقت ختم اور حالات چلیں گے. اب آدمی کے اوپر عذاب ہوگا، سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹے گا، اور ایسا ایسا سانپ کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ سانپ اگر دنیا میں ایک مرتبہ کسی درخت کو ڈنک مار دے تو اس درخت کا پتا تو سوکھ ہی جائے گا، قیامت تک کے لیے دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ سانپ قبر میں آ جائے ہمارے، اور وہ ہوگا جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. قبر ملے گی، قبر پیس دے گی ہمیں اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ مر گئے، تر گئے، چلے گئے، بڑا اچھا ہوا. نہیں دوستوں، نہیں بھائیوں، نہیں بہنوں، نہیں ماؤں، ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. ابھی ہمارے یہاں مولانا سیلاب کے عنوان سے مولانا ناظم صاحب آئے تھے، مولانا شبلی صاحب قاسمی دامت برکاتم، تو کہنے لگے کہ سنیے بڑے محتاط رہیے، یہ موبائل جو ہے، اس موبائل میں جو آپ بولتے ہیں آپ کی ساری باتیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، ایک ایک حرف آپ کا محفوظ ہے. آپ جب حکومت چاہے گی تو وہ بات آپ موبائل سے نکال لے گی، ایک ایک بات نکال لے گی. اس لیے بڑے محتاط انداز سے آپ بات کیجئے، ملک کی حالت کو دیکھ کر کے بڑے محتاط انداز سے بات کیجئے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا کا بنانے والا موبائل والا اتنا نیٹ ورک کا، اتنا ٹاور، ایک آن لائن ایسا دیا کہ وہ ایک ایک بات کو، ایک ایک حرف کو نکال لے گا. تو خدا کا قرآن تو وہی کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ذرہ کے برابر اگر تم نے خیر کیا ہوگا تو ہم ہائی لائٹ ملا کر کل قیامت میں دکھا دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، اس سے ادنا کوئی چیز نہ ہو، ذرہ کے برابر اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے نا، میدان حشر میں نہ آوے، قبر میں سانپ کی شکل نہ اختیار کرے، بچھو نہ بنے، عذاب قبر ہم پر مسلط نہ ہو، تو مائیں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں، جوانوں، اللہ سے توبہ کر لو. میرے پیارے نبی نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کیا. التشرف فی احادیث التصوف، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے ریکارڈ تیار ہوتے ہیں. کوئی منکر کوئی جو ہے کرامن کاتبی ہے جو دونوں کاندھے پر ہیں وہ لکھتے ہیں، زمین ریکارڈ تیار کرتی ہے، اور پھر جس اعضاء اور جس ہاتھ پاؤں سے آپ کرتے ہیں، جس منہ سے گناہ کرتے ہیں، وہ ریکارڈ تیار کر رکھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے تو آپ توبہ کر لو. کیا کر لو؟ یہ ہمارے علماء گاؤں گاؤں جا کر کے اس بات کی جو ہے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں اپنا حساب لگاؤ. دنیا کا حساب لگا لیے لیکن اپنا حساب لگاؤ کہ تم کتنی زندگی جیے ہو اور کیا کیا جرائم کیے ہو. ہاں، من آنم کے من دانم، میری کیا پوزیشن ہے میں ہی جانتا ہوں.
میری کیا حیثیت ہے، میں نے کون کون سے گناہ کیے، چھپا کر کے، دکھا کر کے، رات میں، دن میں، صحرا میں، جنگل میں، حضر میں، سفر میں، گھر میں، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کس کے ساتھ کون کون سا ظلم کیا، مزدوروں کے ساتھ. یہ ہمیں اپنے دامن میں جلا جھکائیں گے تو پوری بات یاد آ جائے گی، اور پوری بات کو سمیٹ کر کے ایک ہی الفاظ میں اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ اے میرے مولا، اے میرے رحیم، اے میرے کریم، جو کیا سو کیا، اب نہیں کریں گے، اب توبہ کرتے ہیں. تو میرا خدا پورے ریکارڈ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ہو بندہ جو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ آنکھ سے 2 قطرے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، دل کو ٹوٹنے سے، خشیت اور تواضع سے نکل جائے گا، وہ ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو دھلنے کے لیے کافی ہے. اس لیے بزرگوں، دوستوں، نہ جانے کب ہم نکل جائیں دنیا سے اور کب چلے جائیں، اور یہ لاشعوری، بے شعوری زندگی گزری ہے، اس کے لیے ذرا آپ احساس پیدا کیجئے اپنے اندر بھی. حضرت رابعہ بصریہ کے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کہا کہ رابعہ شادی کر لو. کہا کس سے؟ کہا مجھ سے. ہاں آپ تو شادی کر لیں. کہا ہاں. کہا یہاں اپنی بہت پڑی ہے. کیا پڑی ہے؟ ہم شوہر ہو جائیں گے، تمہارے دامن کو تھام لیں گے، تمہارے ہاتھ کو تھام لیں گے، تمہارے قوام بن جائیں گے، تمہارے نگراں بن جائیں گے، تمہارے سارے درد کے ہم درما بن جائیں گے، سارے درد کو ہم درد سر بنا لیں گے، تم میری ہو جاؤ. کہا کہ اچھا کر لو گے؟ کہا ہاں. کہ اچھا رکو بیٹھو. حضرت حسن بصری کو بیٹھایا. رابعہ بصریہ میری ماں بہنیں سنیں تو کہا کیا کر لو گے؟ کہاں کر لیں گے. کہا ذمہ داری لیتے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں جب ہمارے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے من ربک وما دینک وما تقول بہذا الرجل، تو اس سوال کا جواب تم دے دو گے یا تم گارنٹی لیتے ہو کہ میں صحیح جواب دے دوں گی؟ اس کی گارنٹی لو، تم اس کی گارنٹی لو کہ قبر کے جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات ہم صحیح دے دیں گے، اور رابعہ سے تو دلوا دو گے، اس کی ذمہ داری لو. تو ان نکاح من سنتی، چلو میں تیار ہوں، میری شادی آپ سے ہو جائے. تو حسن بصری نے کہا نہیں کہہ سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز. جب آخرت میں یہ معاملہ ہوگا کہ جہنم سے جس کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا اور جنت میں داخلہ ہو جائے، اب جا کے کامیاب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، ہاں، اور تمام لوگ جو ہے کہہ رہے تھے شہادت کی کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن امام مالک کہہ رہے تھے لا لا لا. ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا حضرت ہم لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے اور آپ لالا کہہ رہے تھے. میرے بھائیو بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ مرنے والوں کے پاس جاؤ نا تو شور گل نہ کرو، دنیا کی باتیں نہ کرو، ان کے پاس کلمہ پڑھو، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، خدا پاک کی قسم مجھے خبر دی گئی کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا. میں دوڑ کر کے بھاگ کر کے ایک چچا کا گھر ہے میرے چھوٹے والے چچا کا، وہاں گیا تو دیکھا کہ بالکل آخری عالم ہے، اور گئے نہیں لیکن جانے والے ہیں. تو میں کہا دادا 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 کتنی مرتبہ لامت جذبات میں کہا، لیکن قسم خدا کے ایک مرتبہ منہ آ نہیں کیے. پھر مجھے حدیث یاد آئی کہ کلمہ کی تلقین کو میں کلمہ پڑھنے لگا تو ایک مرتبہ پڑھا تو آنکھ کھلے، دوسری مرتبہ پڑھا تو کچھ ہونٹ، تیسری مرتبہ پورے کلمہ کو پڑھ کر کے دنیا سے چلے گئے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستو، مرنے والے کے پاس اللہ کے پیارے رسول مشکات کی روایت ہے کہ مرنے والا جس کا کلمہ آخری لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کسی صاحب نے تو لکھا کہ بے حساب کتاب، بہرحال اللہ کی رحمت، اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان غفاری، اللہ کا معاملہ. لیکن یہ تو پکا ہے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ ایمان والا گیا ہے، وہ جنت کا مکین ضرور بنے گا، اس مکان کا جنت کا مالک ضرور بنے گا. تو میرے بھائیوں، تو امام مالک حسن بصری کہنے لگے نہیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ پورے تمہارے سر کے درد کو میں اپنے سر پہ لے لیتا ہوں، تو بس قبر ہی سے انکار کر دیے. کہا اور بولوں؟ حسن بصری اللہ والے تھے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. اللہ کی بات ہو رہی ہے، آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی تو دنیا میں اگر کسی کو مرنا اس کی بات
دوسری بات کرو. ہم لوگ گھبراتے ہیں، لیکن نہیں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں. حضرت عمر فاروق ایک مزدور کو رکھے تھے کرائے پر کہ تم مجھے موت یاد دلایا کرو، موت 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 موت، مرنا مرنا مرنا، یہ مجھے یاد دلایا کرو، تاکہ موت اگر یاد رہے تو زندگی کی گاڑی پٹری پر رہے گی اور صحیح رفتار سے چلے گی، ورنہ روش اور کردار و گفتار بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں. تو بہرحال حسن بصری کو مزہ آ رہا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور بتاؤ، اور بتائیں. کہا سنا ہے کہ پلسرات بہت تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور مسلم کی روایت ہے کہ اس کے اندر جو لگے ہوں گے آنکڑے وہ سمجھدار عقل والے لگے ہوں گے، وہ جنتیوں کو جنت میں تیز گزار دیں گے اور جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچے گا، چمبک کی طرح سے مقناطیسی کیفیت اس کے اندر ایک ہوگی. تو اب یہ بتائیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری صاحب آپ بتائیے حضرت کہ کیا آپ یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ پل صراط پر میں تیزی سے گزر جاؤں گی ایک ایمان والے جیسے، اور آپ گزروا دیں گے اپنے خدا کو کہہ کے؟ آپ اپنی گارنٹی لیتے ہیں کہ اس پل کو، اس پل صراط کو میں پار کر جاؤں گی، اس بات کا آپ یقین ہمیں دلاتے ہیں؟ تو حسن بصری نے کہا اپنے مسئلہ حل نہیں ہے تو آپ پہ کیا کریں؟ اچھا، تو کہا پھر کیسے شادی ہوگی؟ کہا اچھا اور کچھ سناؤ. کہا سننے میں آیا ہے، سننے میں نہیں حقیقی بات ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل میدان حشر میں پرچے اڑائے جائیں گے، نیک لوگوں کے پرچے ان کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے اور دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور اس کو دیکھے گا تو اس کا چہرہ کھل جائے گا، 14ویں کے رات جیسے بھی چمک جائے گا خوشی کے مارے، اور لوگوں کو کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ بھائی میری کتاب کو ذرا پڑھو، کتنا اچھا معاملہ میرا حل ہے. لیکن سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پیچھے سے ملے گا، اور وہ بالکل بدحواس ہوں گے اور ان کی عقل کام میں نہیں آئے گی. آپ یہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں آپ مجھے دلا دیں گے؟ چلیے آپ تو شادی پکی ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نہیں، اپنے مسئلہ یہاں حل نہیں ہے، آپ کو میں کیا کہوں، آپ کو یہ کیا یقین دلاؤں؟ مجھے اپنا مسئلہ جو ہے، اپنا مسئلہ آس اور یاس کے درمیان ہے، ہاں نہ کے درمیان اپنا مسئلہ ہے، ہم آپ کو کیسے کہہ دیں؟ لگے رہیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اچھا فیصلہ ہوگا. نہیں، گارنٹی لیجئے، ذمہ داری لیجئے، ضامن بنیے پھر شادی. کہا نہیں، کہا پھر تب نہیں. کہا اچھا آخری بات یہ بتا دیجئے کہ میزان میں عمل پر جب عمل تولے جائیں گے تو کسی کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوگا، کسی کا گناہ کا بھاری ہوگا. جس کا گناہ کا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ جنتی ہوگا. کیا میرے پلے کو آپ جھکوا سکتے ہیں؟ کچھ ہے پاور آپ کی، کچھ ہے سفارش، کچھ ہے آپ کی پہنچ کہ وہاں میزان عمل پر کچھ معاملہ آپ حل کروا دے اس ترازو پر؟ کہا حسن بصری رونے لگے اور خود اٹھ کر کے چل دیے، کہنے لگے ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. بھائی آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، ہم اپنی اعمال کی فکر کرتے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، ہم دنیا میں لگے ہیں، دنیا کی راحت، دنیا کا چین، دنیا کے سکون، دنیا کی فرحت ہمیں اچھی معلوم ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا نے فرمایا لا عیش الا العیش الاخرہ، راحت، چین، سکون، فرحت، اطمینان اور آخرت کی ہے. یہاں کا چین کوئی چین نہیں، یہاں کا سکون کوئی سکون نہیں، یہاں کا اطمینان کوئی اطمینان نہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس انداز سے رہو جیسے کہ اجنبی رہتا ہے، کسی سے بہت زیادہ معاملہ نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں. ہمارا گاؤں ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم تو یہ کہہ سکے کہ مسلمان چلا گیا، لیکن نہیں، ہمارا سگا پڑوسی، سگا بھائی، سگا رشتہ دار ہم سے جو ہے ناراض رہتا ہے. معاملہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے
بھی بتائے ہیں, صلح کے طریقے بتائے ہیں, بات کرنے کے انداز بتائے ہیں. ہو گیا جو ہو گیا, مزہ ما مزہ, جو بات گزر گئی, لیکن مسلمان کا یہ شیوا ہے, مسلمان کا یہ طرز عمل ہے, مسلمان کی یہ زندگی کا یہ ہے جو ہے یہ عمل ہونی چاہیے کہ کچھ ہو جائے انمن تو پھر معافی تلافی کر کے پھر اپنے معاشرے کو سنبھالے اور پھر بات چیت شروع کرے. اور سارے رشتہ داری دین کی بنیاد پر ہے, بیٹا ہے تو دین کی بنیاد پر, بیوی ہے تو دین کی بنیاد پر, بھائی ہے تو دین کی بنیاد پر, گھر ہے تو دین کی بنیاد پر, زمین ہے تو دین کی بنیاد پر. سارے دنیا کو اپنے دین کی فکر سے اور دین کے سوچ سے اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قبر میں معاملہ حل ہو جائے گا, ہم ایمان والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مرنے کے وقت انشاءاللہ کلمہ دیں گے اور انشاءاللہ کلمہ لے کر کے جائیں گے. بس ایک فکر آخری بات کہ ہم دنیا سے جانے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں. کس وقت جانا پڑے, کس آن جانا پڑے. ہم نے تو ابھی دیکھا ہے کہ 80 سال کا بابا 25 سال کے دلہے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے قبر میں پہنچایا ہے. 25 سال کے دلہے کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بابا بچ گئے پیچھے والی گاڑی میں, اور بابا کہہ رہے تھے ہم کو بھی بیٹھا رہے تھے کہ باپ بیٹھ گئے تو بھی بیٹھ جاؤ کہ نہیں باؤ ہمارے کھوکھیوں کی تھوکا پھینکے ایسیا گاڑی ہے ہمارے نہیں جمی ہوئی, ہم بیٹھ گئے پیچھے. کیا معلوم کہ ہمیں بچنا تھا. رو رہا تھا اپنے بیٹے کو تو بالکل مروا آخری جان چھوڑا اور پوتا کو دولہا کو پہنچا دیا. اگلی سیٹ پہ رہتا نا دولہا, اگلے پہنچ گیا. میرے بھائی موت کا وقت متعین ہے, نہ جانے کس وقت, کس آن, کس گھڑی, کس منٹ پہ فرشتہ آ جائے. اس لیے دوستو اس لائن سے ہمیں اپنی زندگی گزاریں کہ موت کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.